میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک عدلیہ سے گلے شکووں کا تعلق ہے تو وہ خالی مسلم لیگ کو نہیں رہے، تمام پولیٹیکل فورسز کو ہیں۔ اچھا، اور کیا غلط ہے ان سے شکووں کا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں انصاف کرنا ہوتا ہے یا انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں یا بے گناہ کوئی ہوتا ہے تو وہاں تو فیصلے جو ہیں 12 گھنٹوں میں نہیں آتے، مگر جس گناہگار کو آپ نے سزا دینی ہوتی ہے، جس کے ثبوت ہر زبان زد عام ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی 1.5 سال لگا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آئین توڑنے والا شخص جو ہے یا ادارے میں طاقتور شخص جو ہے جو آئین توڑتا ہے تو کیا اس کو کور ہمیشہ عدلیہ نہیں دیتی آئی؟ اور کیا آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا ہو یا نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا ہو، یہ فیصلے تو عدلیہ دیتی ہے۔ اور کیا آئین قانون کے مطابق دیے جاتے ہیں فیصلے؟ 45 سال بعد پھر اقرار کیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اور پھر جب 6 سال بعد 7 سال بعد نواز شریف کو انصاف دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فاسٹ ٹریک پہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ بھائی انصاف تو ہوتا ہی فاسٹ ٹریک پہ، لیکن اب تو یہ بات ہو رہی ہے میاں صاحب، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایسی ترمیم لانا چاہتی ہے کہ جہاں پہ انصاف آپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گا، آپ کے گھر کا چوکیدار بنا ہوگا، آپ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوگا، آپ کہیں گے چائے لے کے آؤ تو وہ چائے لے کے آئے گا، آپ کہیں گے فلاں کو اندر کر دو تو وہ فلاں کو اندر کر دے گا۔ یہ والی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں آپ، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کیا جائے جس طرح آپ اپنے ضلع کے ڈی سی کو ٹرانسفر کروا کے راجن پور بھیج دیتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، جو آپ نے الفاظ استعمال کیے عدلیہ کے حوالے سے، گھر کی لونڈی یا باقی جو آپ نے فرمایا، استغفر اللہ ہی پڑھ سکتا ہوں۔ اور اگر نہیں کیوں پڑھ سکتے ہیں آپ استغفر اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ الحمدللہ کہیے میاں صاحب، آپ میاں نواز شریف صاحب کے گھر جیل، مطلب ان کی وہ تھمب امپریشن لینے کے لیے بھی ماشاءاللہ عدالتی عملہ خود پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، آپ کو تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نہیں اب میں نہیں حبیب اکرم صاحب، مجھے سخت اختلاف ہے اس بات پہ، اس وجہ سے کہ یار جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تھم امپریشن کے لیے جو مشین ہے وہ گھر پہنچ جاتی ہے یا ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے، تو یار یہ ساتھ آپ حبیب اکرم صاحب دوسرے سانس میں یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ اس شخص کو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بے گناہ کو تاحیات نااہل کر دیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہائی جیکر زمین پہ ہے اور طیارہ آسمان پہ اغوا ہو گیا اور آپ نے اس کو سزا دے دی ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آپ ذرائع ابلاغ سرکاری وسائل سے استعمال کر کے یہ کہیں کہ یہ محب ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرا ہے، یہ غدار ہے، اور یہ آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اس شخص کے متعلق یہ کہا جائے جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہو، جس نے پاکستان کے اندر روشنیاں لائی ہوں، جس نے سی پیک دیا ہو، جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہو، آپ اس کے متعلق یار جب یہ فیصلے دیتے ہیں اور سسیلین مافیا عدالتوں سے کہلوایا جا رہا ہو اور صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اس کو دلوایا جا رہا ہو جس کے کردار کے بارے میں دنیا جانتی ہو، اور اس کو بد کردار یا اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہو جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، لیکن جاوید لطیف صاحب، اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک ادارہ جو انصاف کرتا ہے پھر اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی جائے تاکہ کسی اور کو بھی انصاف نہ مل سکے؟ دیکھیں، جہاں تک عظمیٰ یہ بات ہے نا، میں کسی طور پر بھی اس چیز کا حامی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے حق میں کوئی آئین قانون میں ترمیم کرتے ہیں اپنے لیے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا موقع آپ کے فائدے تک شاید پہنچے نہ پہنچے، مگر آپ کا برا وقت جب آتا ہے اس کے لیے وہ استعمال ہتھیار ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے دنیا کی، اور پاکستان کی بھی ہسٹری یہ رہی ہے۔ آپ بدنیتی پہ کوئی قانون بنائیں گے، بدنیتی پہ کوئی آئین میں ترمیم کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ خود بھی بھگتیں گے۔ ہاں،
آپ آئینی ترامیم کرتے ہیں جو کہ اسمبلی کا کام ہے، گڈ فیتھ اچھی نیت سے آپ کرتے ہیں، تو اس کا بھلے آپ فائدہ اٹھائیں یا کسی دوسرے کو فائدہ ملے۔ آپ دیکھیں نا نیب میں جو ترمیم کی گئی، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو توشہ خانہ کیس 2 ہے اس کا فائدہ ان کو ملا ہے۔ بھائی آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ آپ کے یہ 3 4 سال 5 سال تو آپ کو کوئی سی نیب کے کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر آپ نے پھر بھی آئین میں ترمیم کی نیب کے حوالے سے، تو اس کا فائدہ آپ کے مخالف کو ملا۔ بھائی ملنا چاہیے، جو صحیح بات ہے صحیح ہے۔ نہیں میاں صاحب، آپ کے مخالف کو نہیں ملا، آپ کی اپنی حکومت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ترمیم کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک آپ ہی کے ڈسٹرکٹ کا ایک کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اینٹی کرپشن کی درخواست ہے اور یہ مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں جو کیس بنایا گیا ہے پبلک ہیلتھ کا، یہ بنایا گیا ہے ٹوٹل 39 کروڑ روپے کا۔ جو میری معلومات ہیں اور جو میں نے تھوڑا سا سٹوری پہ کام کیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیس اربوں روپے کا ہے، لیکن اس کو 50 کروڑ سے نیچے رکھنا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں پھر یہ بھی تو ہو رہا ہے نا؟ ہاں، یہ بات حبیب اکرم صاحب افسوس سے کہنی پڑتی ہے، اور افسوس سے میں سن بھی رہا ہوں۔ آپ کے ڈسٹرکٹ کا کیس ہے کہتے تو میں آپ کو ایف آئی آر بھی بھیج سکتا ہوں، میں مطلب آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میں کو تھوڑا مجھے اس کیس کے حوالے سے علم ہے جی، کہ یہ واقعتاً 39 کروڑ کا نہیں ہے، یہ 50-60 ارب کا کیس ہے۔ یہ بات درست ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ مختلف ادوار میں جو بھی کوئی با اختیار لوگ ہوتے ہیں ان کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور ایک اس کا ماسٹر مائنڈ ایک شخص ہے جس کا نام ہے غالباً باجوہ، سلیم باجوہ جی۔ اب ہو یہ رہا ہے، جو میرے بھی علم میں آیا ہے، کہ اس نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی اپنی جگہ ایک کلرک ہونے کے ناطے یا ایک سب انجینئر ہونے کے ناطے، مگر جو مفرور ہیں اس کیس میں ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا، اور یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال کے یہ بندہ بعد میں سلیم باجوہ جو ہے ان کی بھی پیروی کرے گا، اور بڑے سمارٹ طریقے سے اس نے اپنا نام بھی نکلوا لیا۔ یہ آپ ہی کی حکومت میں ہوا نا کہ اب بھی عمران خان کی حکومت ہے؟ نہیں، یہ کام شروع ہوا تھا عمران خان کے دور سے۔ یہ ایف آئی آر کی میں آپ کو ڈیٹ پڑھ کے سنا دوں۔ دیکھیے اب آپ ہر معاملے کو سیاسی بنائیں گے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ڈیٹ کیا ہے۔ یہ ڈیٹ اگست کی ہے، اگست 2024 جی، یہ دیکھ لیں، مقدمہ نمبر ہے 28/2024۔ یہ جس مقدمے کی آپ ذکر کر رہے ہیں، میں آپ نے اچھا کیا، چلیں ایک عوامی ایشو ہے، اور ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو کھا گئے، اور یہ اگر 45-50 ارب ان سے نکلوا لیا جائے تو 18 روپے پر یونٹ جو پنجاب میں کم ہوا ہے، تو مزید 18 روپے پر یونٹ لوگوں کا، بچاروں کا سستا کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ جس طرح اس طرح کے بڑے سکینڈل سامنے تو آ جاتے ہیں، مگر بندر بانٹ کر کے پیسے تقسیم آپس میں کر کے تو پھر یہ قومی خزانہ جو ہے اس کا ملبہ کسی پہ ڈال کے ہمیشہ کے لیے فائل بند ہو جاتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے۔ اچھا کیا اگر آپ بھی اس کو پرسو کرتے رہیں، یا اپنے طور پہ جس طرح آج آپ نے بات کی ہے، اگر اس کو آپ ختم نہ ہونے دیں۔ نہیں، وہ تو ہم کریں گے، لیکن میں تو آپ کی صرف اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہا ہوں، خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نیب ترامیم میں جو فائدہ صرف چند لوگوں کو پہنچے، چند لوگ، وہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر درج ہونے والے مقدمات اب یہ دیکھ کے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ 50 کروڑ کا نہ پہنچے، نیچے نیچے کر رکھ لیں، سودے بازیاں بھی ہو رہی ہیں تاکہ نیب کے دائرہ اختیار سے ہی باہر یہ کام بھی تو ہو رہا ہے۔ یہ سلیم صاحب، اپنا حبیب اکرم صاحب، افسوس سے ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں ارباب اختیار سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ یہ میرا یا حبیب اکرم صاحب کا یا کسی اور کا پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ
ہمارے ٹیکسوں کا ہے، حکومت کا ہے، نہیں یا ریاست کا ہے، تو خدا کے لیے کم از کم ایک کیس کوئی ٹیسٹ کیس بنا کے سلیم باجوے کو پکڑ لیں تو سارا سرا آخر تک پہنچ جائے گا اور یہ پیسے آپ کو مل سکتے ہیں، اور کم از کم 18 روپے مزید پر یونٹ بجلی سستی کر دیں۔